کشمیریوں کی منظم نسل کشی پر متعین ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے وسیع پیمانے پر قتل عام جاری رکھتے ہوئے سری نگر میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے پھر ایک بار کشمیر کو خون میں نہلا دیا۔ بھارتی دہشت گرد فوجیوں نے ان نوجوانوں کو سری نگر کے علاقے بیمنا میں محاصرے اور تلاشی کی ایک ظالمانہ کارروائی کے دوران فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا۔ شہید کیے گئے نوجوانوں کی شناخت عادل حسین میر اور عبداللہ گوجری کے نام سے ہوئی ہے۔ قتل و غارت گری کے اس دلدوز واقعے سے ایک دن قبل بھارتی درندوں نے پلوامہ کے علاقے دربگام میں 4 معصوم کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح سے 2 دن کے دوران بھارتی درندگی کا نشانہ بننے والے کشمیریوں کی تعداد 6 ہو چکی ہے۔ آزادی پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے سری نگر، پلوامہ اور دیگر علاقوں میں شہید ہوئے نوجوانوں اور جملہ شہدائے آزادی کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی منظم نسل کشی پر عمل پیرا ہے اور اقوام عالم نے بھارتی جرائم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری نوجوانوں کے قتل عام پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارت نہتے کشمیری نوجوانوں کے قتل عام اور دیگر ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنے فوجیوں کو مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کی نسل کشی کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ امریکہ میں قائم غیر سرکاری تنظیم ساؤتھ ایشیا ڈیموکریسی واچ نے کشمیری حریت رہنما محمد یاسین ملک کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ نئی دہلی کی ایک عدالت نے حال ہی میں محمد یاسین ملک کو ایک جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی ہے جس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ساؤتھ ایشیا ڈیموکریسی واچ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کی گئی ایک قرارداد میں کہا گیا ہے کہ محمد یاسین ملک کے خلاف جھوٹی شہادتوں کے نتیجے میں بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے ہیں جو سراسر بدنیتی پر مبنی ہے اور بھارت کی جیل میں ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مطابق کشمیر کے نڈر رہنما محمد یاسین ملک کو جو کشمیری عوام کے حق خودارادیت کے لیے طویل عرصے سے پرامن جدوجہد کی قیادت کر رہے ہیں، بغیر کسی ثبوت کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو قابل مذمت ہے اور ان کی سزا انصاف کے تقاضوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے بھارت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ بیانات کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج کے بعد فرقہ پرستوں اور نسل پرستوں کی طرف سے مسلمانوں پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ محمد فاروق رحمانی نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارت کے طول و عرض میں مسلمانوں پر قاتلانہ حملوں، ان کے گھروں کو مسمار اور کاروباری املاک کو تباہ کرنے پر بھارت کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے جذبات کو ٹھنڈا کرنے، شرمناک بیانات پر افسوس کا اظہار کرنے اور بھارت کے 25 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ یو پی کے وزیر اعلیٰ ریاست بھر میں مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجرموں کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کروایا جا رہا ہے اور مجرموں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ محمد فاروق رحمانی نے OIC سے اپیل کی کہ وہ گستاخانہ بیانات، ہندو ہجوموں کی طرف سے مسلمانوں کی لوٹ مار، آتش زنی اور املاک کو تباہ کرنے کے مسائل کو اقوام متحدہ کے سربراہ اور یورپ اور ایشیا کے سیاسی رہنماؤں کے سامنے سنجیدگی کے ساتھ اٹھائے۔